ایران کے اندر رجیم چینج یا پبلک اوپینین اگینسٹ یہ رجیم ہونے کے بجائے جو کرنٹ رجیم ہے وہ زیادہ مقبول ہو گئی. رجیم چینج جو ہے وہ شاید تہران میں نہ ہو، تل اویو میں یقیناً ہو جائے گا. بنجامن نتن یاہو کی حکومت جو ہے اس کے اوپر برا وقت شروع ہو گیا. ٹرمپ نے نتن یاہو کو ڈبل کراس کیا ہے. امریکنز کو کس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے انڈیا پاکستان کی جنگ کا سیز فائر کروایا ٹرمپ نے، اب انہوں نے اسرائیل اور ایران کی جنگ کا سیز فائر کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز. ہم نے اپنی لاسٹ جو مونولوگ کیا اس کے اندر ہم نے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اور اس کے محرکات پہ بات چیت کی، اور اس میں ہم نے بتایا کہ آگے کس قسم کی جنگ، کس قسم کی صورت، مختلف صورتیں اختیار کر سکتی ہے. ہم نے اس میں پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر ایران جو ہے سسٹین کرتا ہے اس جنگ میں تو پریشر بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی سیز فائر ہوگا. جو ہمارا خیال تھا وہ تھا کہ یہ اس میں چند ہفتے لگیں گے کم از کم، یا تقریباً 1 مہینہ لگے گا، مگر شاید وہاں پر ہم سے غلطی ہوئی. یہ سیز فائر جو ہے وہ بہت جلدی ہو گیا. آج جو ہم بات کریں گے اس میں ہم 2 چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ سیز فائر کیسے ہوا، کون سے ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے مختلف پارٹیز جو کہ اس جنگ میں ملوث تھیں وہ آمادہ ہوئیں سیز فائر کے لیے. اور دوسری بات چیت ہم یہ کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا، واٹ از نیکسٹ. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ کن حالات میں، کن وجوہات کی بنیاد پر ہوا ہے، اس سے پہلے ہم ایک دفعہ دوبارہ سے یہ دیکھ لیں کہ دونوں جو سائٹس تھیں ان کی کیا کیا پولیٹیکل اور ملٹری ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے. سب سے پہلے اسرائیل کو اگر لیتے ہیں تو اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں اور ڈسمینٹلنگ آف نیوکلیئر کیپیبلٹی چاہتے ہیں ایران کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ملیٹریلی اس کیپیسٹی میں نہ رہے کہ وہ اسرائیل کے لیے تھریٹ رہے. امریکہ نے بھی تقریباً یہی بات چیت کی تھی، مگر امریکہ میں ذرا شفٹنگ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز رہے ہیں. لائک کہ انہوں نے رجیم چینج کی بات کی، ڈی نیوکلیئرائزیشن کی بات کی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایران پہ حملے بھی کیے، اور اس کے بعد پھر وہ رجیم چینج کو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا، اور وہ صرف نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے ایران کی اس کے اوپر بات کرتے رہے. ایران نے ہمیشہ اپنے دفاع کی بات کی. ایران نے یہ بات کی کہ وہ اپنی سوورینٹی کو، یعنی اپنی آزادی، خود مختاری کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انٹرنیشنل لا اور ایک فیئرنیس کے اصول کی بنیاد پہ بات چیت کی جائے. اور انہوں نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ویپنائز نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالا جائے تو ہم اس طرف شاید نہ جائیں. مگر جنگ کے دوران پھر وہاں سے جو آوازیں اٹھیں انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں نیوکلیئر ویپنائزڈ ہونا شاید ضروری ہو گیا ہے. اس چیز کو اگر ہم بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اسرائیل، ایران اور امریکہ نے مل کر یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سیز فائر ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسرائیل کی. اسرائیل نے ابھی تک جو جنگیں لڑی ہیں 70s کی عرب اسرائیل وار کے بعد، وہ ساری ون سائیڈڈ تھی. یعنی ان کی جو ڈفرنس تھا اپنے اوپوننٹ سے، چاہے وہ حزب اللہ ہو چاہے وہ حماس ہو، وہ اتنا زیادہ تھا کہ اسرائیل کو کبھی کوئی ایسا تھریٹ نہیں تھا ان کی طرف سے. جب ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز بڑھیں تو اس کے لحاظ سے اسرائیل نے بھی اپنی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ اتنی ہائی ٹیک کیں، جس میں آئرن ڈوم شامل ہے جو کہ اینٹی میزائل، اینٹی راکٹ ڈیفنس ہے. اور انہوں نے ہمیشہ بہت سکسیزفلی حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی طرف سے جو ان کے اوپر میزائل یا راکٹ داغے گئے ان کے خلاف انہوں نے بہت بھرپور دفاع کیا، جس کی وجہ سے ان کے جو شہری علاقے ہیں، ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کو کوئی ایسا خاص نقصان کبھی نہیں پہنچا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جب ایران کی طرف سے میزائل اسٹرائک شروع ہوئیں تو
جو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم تھا وہ شاید پہلی رات میں کافی افیکٹو تھا، مگر بتدریج جو آگے کی 5 سے 6 راتیں مزید آئیں ان میں آہستہ آہستہ اس کی افیکٹونیس کم ہوتی گئی، کیونکہ ایران نے شروع میں اپنے لو گریڈ میزائلز کا استعمال کیا اور آہستہ آہستہ وہ اپنے بیلسٹک میزائلز کی طرف جب گئے، اسرائیل کے شہروں میں اور اس کی ملٹری انسٹالیشن اسپیشلی اس کا جو پورٹ سٹی ہے حیفا، اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے۔ تقریباً 6 سے 7 راتیں جو ہے وہ اسرائیلی جو ہیں انہوں نے اپنے انڈر گراؤنڈ بنکرز میں گزارے عام پبلک میں، اور وہ دھماکوں کی آواز اور وہ جس طریقے سے رات کے وقت منظر پیش کرتے تھے ایرانی میزائل اور اس کے خلاف جو انٹرسیپٹرز اسرائیل کے اڑتے تھے، وہ شاید اسرائیلی قوم کے لیے دل دہلا دینے والا ایکسپیرینس تھا، ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا۔ یہ وہ بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک پریشر ود ان اسرائیل ڈیولپ ہوا بینجامن نیتن یاہو کی حکومت پر۔ بینجامن نیتن یاہو ایک بہت ہارڈ لائنر ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، اور وہ ان کی خیالات اور ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی مغالطے میں کسی کو نہیں رکھا، مگر اسرائیل کے اندر سے جب یہ آوازیں اٹھیں اور جو رسپانس ایران کی طرف سے آیا وہ ایک بہت بڑا پریشر تھا۔ دوسری چیز تھی کہ اسرائیل نے جو ٹارگیٹنگ کی شروع میں پہلی اپنی اسٹرائکس جو کی، جس میں انہوں نے نیوکلیئر انسٹالیشنز اور جو ملٹری اور نیوکلیئر لیڈرشپ تھی ایران کی اس کو ٹارگیٹ کیا بہت سکسیسفلی۔ اس کے بعد جو اسرائیل کی اسٹرائکس تھیں اس سے انہوں نے کوئی ایسی امپیکٹ ایرانی عوام میں نہیں کریٹ کیا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شروع میں، کہ وہ ایرانی عوام روڈوں پہ نکل آئے گی اپنی رجیم کے خلاف جو اس وقت ایران میں طاقت میں ہیں، جس میں ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی۔ جب وہ امپیکٹ اسرائیل کی اسٹرائکس نہ کریٹ کر سکیں تو پھر اسرائیل کو ضرورت محسوس ہوئی امریکہ کی۔ امریکہ کے جو بامز ہیں جو کہ 30,000 پاؤنڈ بامز ہے، جو کہ ڈیپ پینیٹریشن زمین اور فورٹیفائڈ کنسٹرکشن میں کر سکتے ہیں، اس کے تھرو انہوں نے اسٹرائکس کی، اور وہ اسٹرائکس 3 جگہوں پہ ہوئیں، جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جگہ تھی فردو کی جو رپورٹس آئی اس میں نہ ہی کوئی ریڈیشن آئی۔ ایرانی نیوکلیئر ایجنسی، سعودی نیوکلیئر ایجنسی اور IAEA تینوں نے کنفرم کیا کہ نیوکلیئر ریڈیشنز کوئی نہیں ایمٹ ہوئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو وہاں پر کوئی ایسا انرچ یورینیم تھا ہی نہیں اس وقت موجود، یا پھر اس کی اسٹرائک کا امپیکٹ ایسا نہیں تھا کہ وہ نیچے جو ڈیپتھ میں ایکچوئل نیوکلیئر انسٹالیشن ہے وہاں تک وہ امپیکٹ پہنچا ہو۔ جب وہ امپیکٹ وہاں پر نہیں پہنچا تو اس کے لحاظ سے جو افیکٹونیس تھی امریکہ کے ان اسٹرائکس کی وہ نہیں کریٹ ہو سکی۔ تو یہ دوسرا ایک ایسا اثر تھا جس کے نہ ملنے کی وجہ سے اسرائیل کے اوپر پریشر پڑا۔ اسرائیل میں جو اگلی چیز تھی وہ تھی جو بینجامن نیتن یاہو کی حکومت ہے، وہ اس کی اس وار انیشیشن سے 2 دن پہلے نو کانفیڈنس موشن ان کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جس میں بہت مشکل سے بینجامن نیتن یاہو نے بہت جذباتی تقریر کر کے اپنے آپ کو اس میں بچایا۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ نوٹ کرنا کہ وہ پولیٹیکل ڈفرینس جو کہ شاید ہمیں ڈیورنگ دس وار سامنے نہیں آتا نظر آیا، مگر انڈر گراؤنڈ وہ پلے کر رہا تھا اور اس کا ایک کافی زیادہ اثر تھا۔ اسرائیل کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ پارٹی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو اپنے الیکشن سے پہلے اسپیچز کی تھیں اور الیکشنز کے بعد جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ایز پریزیڈنٹ تو انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پیس کہا۔ اب ان کے لیے بھی یہ ایک مشکل چیز تھی کہ وہ کس طریقے سے اس جنگ کو کنکلوڈ بھی کرے آن دا ٹرمز فیوریبل ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل، مگر ساتھ ساتھ یہ پرولونگ بھی نہ ہو۔ اور ٹرمپ کے لیے ایک اور پرابلم یہ آئی کہ ان کے جو سپورٹرز جو کہ ہارڈ لائن سپورٹرز ان کے ریپبلکن پارٹی میں تھے،
انہوں نے بھی اس جنگ کے خلاف، امریکہ کی انوالومنٹ کے خلاف بہت کھل کر بیانات دیے، جس کا پریشر یقیناً ٹرمپ پہ پڑا۔ پبلک اوپینین جو امریکہ میں ہے اس میں ایک بہت خصوصی چیز یہ ہے کہ وہ چاہے جنگ کی مخالفت کریں یا نہ کریں، وہ ایران کی سپورٹ یا ایران کے خلاف وہ بالکل متحد کھڑے ہوئے۔ وہاں پر بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے اس بارے میں کہ ایران جو ہے وہ اس خطے میں، مڈل ایسٹ کے خطے میں ایک پرابلم ہے اور ایران کو سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے، مگر کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اور وہ جنگ میں جانا بالکل بھی نہیں چاہتے۔ کہ اس وقت یہ بات چیت امریکہ میں کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ کی مقبولیت ہے یا ٹرمپ کے جو طریقہ کار ہے جس سے انہوں نے اپنی اکانومی، پالیٹکس اور فارن پالیسی چلا رہے ہیں، وہ اتنی مقبول پبلک میں نہیں ہے، اور یہ اخذ کیا جا رہا ہے یا یہ اسیسمنٹ ہے کہ مڈ ٹرم پولز کے بعد کانگریس میں ریپبلکنز اپنی میجورٹی کھو دیں گے۔ تو یہ مڈ ٹرم الیکشنز کا پریشر بھی امریکہ میں واضح تھا۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ٹرمپ اور ٹرمپ کی ٹیم جو ہے ان کی پریفرنس تھی کہ وہ اننیسیسری وارز نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی الیکشن کیمپینز میں اور اس کے بعد بھی عراق وار اور افغان وار کو کرٹیسائز کیا تھا، اس کو کہا تھا کہ یہ اننیسیسری وارز تھیں جس میں امریکیوں کی جانیں ضائع ہوئیں، امریکیوں کا پیسہ ضائع ہوا۔ اب ان کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، مگر ایک پریشر اسرائیلی لابی کا بھی تھا، اس کو بھی انہوں نے سیٹل کرنا تھا۔ اب اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پریشر کریٹ کیا نیتن یاہو نے ٹرمپ کے اوپر، ظاہری طور پہ ٹرمپ اس پریشر میں آئے اور انہوں نے اسٹرائکس کی ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے اگینسٹ، مگر ان اسٹرائکس کا کوئی ایسا خاص امپیکٹ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ٹرمپ اور ٹرمپ کی ٹیم نے یہ کہا کہ ہم نے بس یہی کرنا تھا اور یہی کافی تھا، اس کے ساتھ آگے ہم مزید کچھ نہیں کریں گے۔ یہاں پر ہم آ جاتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران جو ہے وہ اس نے اپنا ریزالو دکھایا۔ ایران کے اندر رجیم چینج یا پبلک اوپینین اگینسٹ یہ رجیم ہونے کے بجائے جو کرنٹ رجیم ہے وہ زیادہ مقبول ہو گئی، اور جو ایرانی یوتھ ہے ان کو اپنے لیڈرز اسپیشلی آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ زیادہ پسند آنے لگے ایز اے اسٹرانگ مین، اور ایران کی رجیم جو کہ شاید کسی قسم کے مشکلات میں پبلک اوپینین کے لحاظ سے ہو سکتی تھی، وہ شاید ختم ہو گیا اور ایران کے لوگ متحد ہو گئے۔ ایران کا نقصان یقیناً اسرائیل سے زیادہ ہوا، مگر ایران کی جو قوم ہے وہ بہت عرصے سے اس قسم کے پریشرز میں زندہ رہنے کے بعد اب اس سچویشن میں ہے کہ ان کے اوپر ذہنی طور پر زیادہ اثر اس جنگ کا نہیں ہوا۔ دوسرا، جو ملیٹریلی رسپانس گیا ایران کی طرف سے اگینسٹ اسرائیل، اس کی وجہ سے اور زیادہ حوصلہ ایران میں آیا کہ وی کین فائٹ بیک اینڈ فائٹ بیک افیکٹولی۔ گو کہ ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان میں ابھی بھی بہت بڑے بڑے گیپس ہیں، بہت بڑی ویکنیسز ہیں، جیسے کہ ان کی ایئر فورس جو ہے وہ بالکل آبسلیٹ ہے، ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ تو اس قسم کی پروٹیکٹڈ اگر کوئی کیمپین ہوتی ہے جس میں میزائل اور ڈرون سٹرائکس ہی استعمال ہوتی ہیں یا الیکٹرانک وارفیئر آتی ہے، تو اس کے اگینسٹ ایران کے پاس خاطر خواہ کیپیبلٹی موجود نہیں ہے۔ ایران نے جب امریکہ نے ان کے نیوکلیئر سائٹس پہ حملے کیے تو اس کے جواب میں جو کل انہوں نے قطر میں امریکن بیس پہ اپنے میزائلز کے تھرو حملہ کیا، تو وہاں پر جس طرح امریکیوں نے ان کو فور وارن کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ان سائٹس پہ آ رہے ہیں، اسی طرح ایرانیوں نے بھی فون وارن کیا، اور دونوں طرف سے کوئی جانی نقصان اور خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا۔ ایکسچینج یقیناً ہوئی، اس ایکسچینج کا فائدہ کیا ہوا اور نقصان کیا ہوا وہ تو ایک بات الگ ہے، مگر اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوا کہ جو اسرائیل میں بنجامن نیتن یاہو کی خواہشات تھیں وہ دونوں نے پوری کر دی، اور ان خواہشات کے پورے ہونے کے بعد بنجامن نیتن یاہو کے پاس اب آپشنز بہت ہی کم رہ گئی۔ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی ایران کی طرف سے وہ یہ کہ چائنا اور رشیا نے اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد
آہستہ آہستہ اپنے جو ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس ہیں ان سپورٹ آف ایران اینڈ اگینسٹ دس اللیگل انجسٹیفائڈ ایگریشن آف اسرائیل، وہ چیز ایسی تھی کہ جس نے ایران کو شاید بہت زیادہ سپورٹ کیا. یہ قیاس چل رہی ہیں کہ شاید ملیٹریلی بھی چائنا یا رشیا نے سپورٹ کیا ہو، اس کے بارے میں کوئی ویریفائڈ انفارمیشن نہیں ہے، مگر جو ریزالو اپنی اسٹیٹمنٹ سے چائنا نے اور رشیا نے دیا، اس سے انہوں نے کافی حد تک کلیریفائی کر دیا امریکنس کو، اسرائیلیز کو اور یورپینس کو کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھی تو ہم پھر ایران کی مدد کریں گے. اور مدد کرنے سے مراد ان کی یہی تھی کہ وہ ڈپلومیٹیکلی اور ملٹری کے جو ویپنز ہیں، جو مختلف ٹیکنالوجیز کی ضرورت ایران کو پڑے گی، وہ ایران کو وہ پرووائڈ کریں گے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بلاکنگ تھی. ایران نے اپنا ریزالو شو کیا کہ پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کیے جا سکتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 20 سے 25% جو دنیا کی آئل سپلائی ہے وہ بلاک ہو جائے، اور اس آئل سپلائی کا جو زیادہ حصہ ہے تقریباً 70% وہ ایشیا میں چائنا اور مختلف ایشین ممالک جو ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو تھریٹ تو کیا انہوں نے، ریزالو شو کیا، مگر انہوں نے پریکٹیکلی کیا نہیں. سو یہ ایران کی طرف سے بھی ایک امپورٹنٹ کارڈ تھا جو پلے ہوا، جس کا یقیناً اس سیز فائر کی طرف اثر ہوا ہوگا. سیز فائر میں ہاؤ اٹ ہیپنڈ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اسرائیل میں بھی دیکھ لیا، امریکہ اور ایران. یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایک اوپینین ہے کہ نیتن یاہو کو ٹرمپ نے ڈبل کراس کر دیا ہے. نیتن یاہو کی جو ایگریشن تھی، جو اتھارٹیٹیو لینگویج تھی کہ وہ امریکہ کی سپورٹ جو ہے اس کو کن الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے نیتن یاہو نے فیصلہ کر لیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ آ ہی رہا ہے اسرائیل کی سپورٹ میں اس جنگ میں. وہ ایک ایسی سچویشن تھی ٹرمپ کے لیے جس کی وجہ سے ٹرمپ کو یہ اسٹرائکس ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ کرنی پڑی. اور اس کے بعد جو یہ سیز فائر ہوا ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ اور نیتن یاہو کو ذاتی طور پہ ہوگا. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور شاید اب یہ ڈسکشن شروع ہو کہ یہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ڈبل کراس کیا ہے. رجیم چینج جو ہے وہ شاید تہران میں نہ ہو، تل اویو میں یقیناً ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ واٹس نیکسٹ میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو جائیں گے ایران، امریکہ، اور وہاں پہ اسرائیل کی کوئی پریزنس نہیں ہوگی. امریکہ اور ایران بات کریں گے. تو یہ بھی ایک ایسا امپیکٹ ہے اسرائیل کے اوپر کہ وہ سائڈ لائن سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. ایران ایکچولی ٹیبل پہ بیٹھا ہوگا امریکہ کے سامنے. تو امریکہ نے جب ڈیل کرنا ہے ایران کو، تو وہ شاید اسرائیل کی سینسٹیوٹیز کو اتنا زیادہ بلوز خاطر نہ رکھے. ٹرمپ نے ایک سکسیسفل سیز فائر کو کنورٹ کرنا ہے ان اے لاسٹنگ پیس، وہ ٹرمپ کی پرائرٹی ہوگی. وہاں پر ایران کے پاس بھی کارڈز ہیں پلے کرنے کے لیے، اور امریکہ کے پاس بھی کارڈز ہیں پلے کرنے کے لیے. اور یہاں پر عرب ورلڈ جو ہے وہ یقیناً بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ دونوں کی طرف اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں، دونوں کو سمجھا سکتے ہیں. چائنا کیونکہ اب کھل کھلا کے ایران کی سپورٹ میں آ چکا تھا، تو چائنا کا پوائنٹ آف ویو بھی ایران کو سننا پڑے گا. تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہ امریکہ آل پاورفل ہوگا اور نہ ہی ایران ہوگا. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ کسی قسم کی ایک ایسا لائے عمل JCPOA کی طرح کا نکلے گا، جو کہ ایک پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دونوں سائڈز کے کنسرنز جو ہے وہ ایڈریس ہونا شروع ہو جائیں گے. امریکنز کو کس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے انڈیا پاکستان کی جنگ کا سیز فائر کروایا ٹرمپ نے، اب انہوں نے اسرائیل اور ایران کی جنگ کا سیز فائر کروایا. تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پبلک اوپینین میں یقیناً ایک اسٹرانگر پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اس کا امپیکٹ ان کے پاس مڈ ٹرم الیکشنز کی صورت میں
کوئی بہتر سلوشنز یا بہتر رزلٹس کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اسرائیل کے اوپر ابھی آگے کیا ہوگا، یہ شاید اب تقریباً یقینی ہے کہ بنجامن نتن یاہو کی حکومت جو ہے اس کے اوپر برا وقت شروع ہو گیا ہے، اور شاید ان ہاؤس چینج اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ہو جائے۔ یہ ان ہاؤس چینج ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بہت زیادہ اسرائیل کی جو ہاکش پالیسیز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، ان میں فرق آئے گا، مگر یقیناً ایک ہلکی پھلکی فلیکسیبلٹی آ جائے گی، اور ٹرمپ شاید زیادہ افیکٹو ہو جائیں اسرائیلی پالیسیز میں، اور ان کو جو بنجامن نتن یاہو کی طرف سے بہت ریزسٹنس کا سامنا ہوتا تھا وہ شاید اتنی نہ ہو۔ اسرائیلی پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی اب کھل کے سامنے آئے گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے لیے ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا جو ایران کی طرف سے میزائل اسٹرائکس ہوئی تھیں، اور وہاں پر بھی پولیٹیکل ڈیبیٹ شروع ہونے کا بہت سخت امکان ہے۔ غازہ کے اوپر اس ساری چیز کا کیا اثر ہوگا؟ ممکنہ طور پر غازہ کے اوپر اس چیز کا ایک بہتر اثر ہوگا، اور جو ہیومن سفرنگ ہے اس کے لیے جس قسم کی امداد کی ضرورت ہے، جو فیمن کی صورتحال بری ہوئی ہے، ان چیزوں پہ یقیناً فرق آئے گا، مگر حزب اللہ یا حماس یا ہوتیز پر کوئی فلیکسیبلٹی شاید نظر نہ آئے۔ عرب ورلڈ میں، جس میں نیملی سعودی عربیہ، UAE، قطر، ان لوگوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ ان کو اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی خیال ہوگا کہ اگر انہوں نے رول پلے نہیں کیا لاسٹنگ پیس میں تو ان کے لیے یقیناً یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، امید ہے کہ آپ کو ہمارے کنکلوژنز پسند آئے ہوں گے۔ شکریہ۔